الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه فمات ميتة جاهلية صلوات مومنین کرام، آیت مودت کا معروف جملہ ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے، اور یہ جملہ آیت مودت کا ہر مومن کے دل پر نقش ہے۔ آیت مودت قرآن پاک کی واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے، اور رسول اللہ کے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے۔ خداوند عالم نے رسول اللہ کے قرابت داروں کے سوا کسی اور کی مودت کو نہ واجب قرار دیا ہے اور نہ ہی اجر رسالت قرار دیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے تھے لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي۔ ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس اور بنیاد ہوتی ہے۔ دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت، جس بنیاد پر سارے اسلام کی عمارت قائم ہے، اس بنیاد کا نام ہے محبت محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیے۔ مومنین کرام، اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں مجلس کی صورت میں ایک مکتب عطا فرمایا۔ دنیا کے کسی مذہب میں، کسی مسلک میں تبلیغ دین اور ترویج دین کا ایسا مؤثر ذریعہ نہیں ہے جیسا اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا۔ اس مجلس کی بنیاد ائمہ نے رکھی، اس مجلس کو فروغ ائمہ نے دیا، اس مجلس کی ترویج ائمہ نے فرمائی، اور یہ مجلس نگاہ اہل بیت میں کتنی اہمیت رکھتی ہے اس کا اندازہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام اس فرمان سے لگا سکتے ہیں کہ آقا نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ ہر 15 قدم کے فاصلے پر ہمارے محب مل بیٹھیں اور ہمارا ذکر
امام معصوم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا اتجلسون وتتحدثون، کیا تم لوگ مل بیٹھتے ہو، مجلسیں کرتے ہو اور ہماری احادیث بیان کرتے ہو؟ جی آقا، ہم مل بیٹھتے ہیں اور آپ کی احادیث کو بھی بیان کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر سن لو، تلک المجالس احبها، ہم ایسی ہی مجلسوں کو پسند کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا رحم اللہ عبدا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس بندے پر جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے۔ قیلا فکیف یحیی امرکم یا ابن رسول اللہ، کسی نے عرض کی فرزند رسول آپ کا امر، آپ کا مکتب کیسے زندہ ہوگا؟ فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم سیکھو اور دنیا کو سکھاؤ۔ اگلا جملہ سنیں، پھر امام نے فرمایا کہ جس مجلس میں ہماری تعلیمات بیان ہوں، اس مجلس میں جو بیٹھتا ہے لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، ایسی مجلس میں بیٹھنے والے کا دل قیامت کے دن بھی زندہ ہوگا۔ ہم رب کریم کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جس نے ہمیں ایسی مجالس نصیب کی، اور پھر اس مجلس میں آنے کی ایک نیت، ایک ہدف، ایک مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ وہ کیا ذرا سنیے کہ مجلس میں انسان کیوں آئے۔ فرمایا من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم فہو سالک علی سبیل الجنہ، جو شخص اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے کہ چلو فلاں مقام پر مجلس ہے، ذکر اہل بیت ہے، چلتے ہیں کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں، تو فرمایا جو اس نیت سے مجلس میں آتا ہے کہ کچھ سیکھیں، فرمایا فَهُوَ سَالِكٌ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، وہ چھمب کی سڑکوں پر نہیں چل رہا، وہ جنت کے راستے ہیں۔ علم کی راہ جنت کی راہ ہے، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور خدا نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ مکتب عطا کیا۔ اور ایک حدیث اور سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور یہ بھی متفق ہے، یہ بھی شیعہ سنی نے لکھی۔ آقا نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم روضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا فیہا، جب تم جنت کے باغات میں سے کوئی باغ دیکھو تو اس میں داخل ہو جاؤ اور گھومو پھرو، چہل قدمی کرو، گشت کرو۔ دیکھیے صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ یہ ریاض الجنہ سے مراد کیا ہے؟ ایک ریاض الجنہ ہے جو مسجد نبوی کا حصہ ہے، جو حضرات گئے ہیں مدینہ وہ جانتے ہیں ریاض الجنہ۔ آقا کی حدیث ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ جو حضرات مدینہ جاتے ہیں یقیناً نوافل ادا کرتے ہیں، ریاض الجنہ میں انہیں داخلے کی سعادت ضرور ملتی ہے اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب یہ سرکار نے فرمایا نا تم جب بھی کوئی ریاض الجنہ دیکھو اور جنت کا باغ دیکھو تو اس میں داخل ہو جایا کرو اور وہاں گھوما پھرا کرو، پوچھا گیا یا رسول اللہ اس ریاض الجنہ سے مراد کیا ہے؟ شیعہ سنی بھائیو لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آقا نے فرمایا جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو اور جس مجلس میں میرا ذکر ہو، جس مجلس میں میرے بھائی علی کا ذکر ہو،
اور جس مجلس میں میرے اہل بیت کا ذکر ہو وہ مجلس بھی جنت کے باغات میں سے ہے۔ یہ مجلس ذکر اہل بیت، اس کو معمولی نہ سمجھو، فرمان رسالت کے مطابق یہ ریاض الجنہ ہے۔ ہاں جی، اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو بار بار یہ موقع رب عطا کرتا ہے۔ خدا یہ عقیدت، یہ محبت سلامت رکھے۔ آگے آ جائیں، آپ ادھر تشریف لیں، ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ جو آپ پیچھے بیٹھے ہیں، آگے کافی سارے اندر جگہ خالی ہے، اگر اندر تشریف لے آئیں تو بہتر ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں، ایک صلوات۔ توجہ ہوگی حضرات گرامی۔ میں نے آغاز مجلس میں آیت مودت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک، اور یہ بھی متفق علیہ ہے، وہ پڑھی ہے۔ بڑی معروف حدیث ہے یہ حدیث بھی آپ سب کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من مات ولم یعرف امام زمانہ فمات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ عموماً آپ نے اس حدیث کا جو ترجمہ سنا وہ یہی ہے کہ جس نے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا، تو یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ جاہلیت بھی عربی کی لفظ ہے اور جہالت بھی عربی کی لفظ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جاہلیت کا معنی جہالت ہے، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ جہالت علم کے مقابلے میں ہوتی ہے اور جاہلیت اسلام کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ قبل از اسلام اعلان رسالت سے جو پہلے کا دور تھا وہ جاہلیت کا دور کہلاتا تھا، یعنی تاریکی کا دور، کفر اور شرک کا دور، بت پرستی کا دور، وہ جاہلیت کا زمانہ ہے۔ اعلان رسالت کے بعد یہ اسلام کا زمانہ ہے، تو جہالت اسلام کے مقابلے، جاہلیت اسلام کے مقابلے میں ہے۔ اب نبی کریم کی اس حدیث کا معنی کیا ہوگا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی۔ یہ زمانے ہی کے لفظوں میں ذرا غور کریں، اپنے زمانے کے امام کو۔ توجہ، اس کا معنی یہ ہے کہ سن 2023 میں بھی جو لوگ آئیں گے اس زمانے میں بھی کوئی امام ہوگا۔ جتنے زمانے پہلے گزر گئے نبی کریم کے بعد اور قیامت تک جو زمانہ آئے گا، رسول اللہ کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آقا کا فرمان کا معنی یہ ہے کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام ضرور ہو۔ کوئی زمانہ امام کے وجود سے خالی، اگر اس لیے کہ اگر وجود سے خالی ہو جائے تو یہ زمانہ نہ رہے، یہ دنیا نہ رہے، یہ کائنات فاسد ہو جائے۔ قطب عالم امکان وہ امام کی ذات ہے۔ سامن گرامی، جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے وہ امام کی ذات ہے۔ لولا الحجۃ لصاخت الارض باہلھا، یہ رسول اللہ فرما کے گئے ہیں، امام کی وجہ سے کائنات کا نظام باقی ہے۔ تو ہر زمانے میں کوئی امام ہوگا۔ اچھا، اب اگلی بات سنیے، جو اہل سنت بھائی ہیں وہ ذرا خصوصیت سے اس بات پہ غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 3-4 لفظ روایات میں آئے ہیں، شیعہ سنی سب احادیث کو سامنے رکھ کے میں یہ عرض کرنا۔ ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ نے میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، لفظ خلفاء آیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا میرے بعد 12 نقیب ہوں گے،
کنقبائے بنی اسرائیل۔ ایک حدیث میں ہے میرے بعد 12 امیر ہوں گے، حاکم۔ ایک حدیث میں فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ توجہ ہو گئی؟ تو 12 کا عدد اتفاقی ہے۔ یہ نبی کریم کی مسلسل متواتر احادیث موجود ہیں، اور شیعہ سنی کے ہاں موجود ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ چونکہ نبی کوئی نہیں آنا، امامت کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اور میرے بعد 12 امام ہونے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم میرے اہل سنت بھائیوں، قوم شیعہ کے علاوہ باقی کسی مسلمان مکتبہ فکر سے وہ 12 پورے ہی نہیں ہیں۔ کسی سے کسی سے 12 پورے نہیں ہو رہے۔ اور یہ 12 والی جو بات ہے نا، اب یقین کیجئے، واحد قوم شیعہ ہے جن کے بچے سے بھی پوچھو گے نا کہ امام کتنے ہیں، اور کسی بچے سے بھی پوچھو گے وہ پہلے سے آخری تک کا نام بتائے گا۔ پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آخری امام امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف۔ یہ پوری کائنات میں، پوری کائنات میں، عراق چلے جائیں، ایران چلے جائیں، لبنان چلے جائیں، بحرین چلے جائیں، عمان چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، شیعہ بارگاہوں میں، شیعہ مسجدوں میں یہی 12 نام لکھے نظر آئے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ قوم شیعہ کا عقیدہ ہے، اور 12 کے نام بھی جانتی ہے، 12 کے القاب بھی جانتی ہے، 12 کی صفات بھی جانتی ہے، 12 کی کنیت بھی جانتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن باقی مسلمانوں سے حدیث کی کتابوں میں، ان کی بھی حدیث کی کتابوں میں 12 تو آیا، لیکن ان سے 12 پورے نہیں ہو رہے۔ بعض لوگوں نے حکومت کو ہی امامت کے وہ اہل سمجھا، تو سلسلہ چلتے چلتے پھر خلافت راشدہ پہ کیوں رک گیا؟ تم کہتے ہو 4 خلیفہ راشد ہیں، نبی نے تو فرمایا 12 ہونے ہیں، تم 4 پر رک گئے، تمہاری بریک 4 پر لگ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ 12 یقین فرمائیے، یقین فرمائیے، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں۔ جو اقتدار میں آتا گیا اسی کو امام بناتے گئے۔ ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں 6 نمبر پر یزید کو لکھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 6واں امام ہمارا یزید ہے۔ اب جب حکومت کو بنیاد بنایا تو پھر اموی خلیفے، اور وہ تو 12 سے بڑھ گئے، تعداد تو بہت بڑھ گئی۔ امویوں کے بعد پھر عباسی آ گئے، تعداد اور بڑھ گئی۔ لیکن جب سارے دیکھیے مسلمان الحمدللہ عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، جب ایک نے لکھا نا کہ یزید ہمارا امام ہے، تو الحمدللہ باقی اہل سنت جو مسلمان بھائی تھے انہوں نے کہا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر امام نہیں ہو سکتا۔ یزید ان لوگوں میں سے نہیں ہے جس کی معرفت کے بغیر بندہ کافر مرے۔ کیونکہ امام اہل سنت امام فخر رازی نے پتہ کیا لکھا ہے، انہوں نے تھوڑا سا حدیث میں اختلاف کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ فلیمت انشاء یہودیا و انشاء نصرانیہ، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ مر جائے، تو وہ چاہے تو یہودی مر جائے، چاہے تو نصرانی عیسائی مر جائے، یعنی مسلمان نہیں مرے گا۔
او بھائی یہودین و نصرانیہ فرمایا یا میتۃ جاہلیہ فرمایا، نتیجہ دونوں کا ایک ہے کہ جسے امام وقت کی معرفت نہیں اس کی موت اسلام پر نہیں، وہ کفر کی موت۔ اور اگلی بات سنو، جس عقیدے کے بغیر انسان مسلمان نہ مرے وہ عقیدہ فروع دین میں شامل نہیں، اصول دین میں شامل ہے۔ جس کی معرفت کے بغیر انسان کی موت اسلام پر نہ۔ انہوں نے کہا بھائی یزید کو نکالو، یزید نہیں امام ہے، یزید وہ شخص نہیں ہے کہ جس کی معرفت کے بغیر بندہ کافر ہو۔ کافر کی معرفت کے بغیر صلوات پڑھو ذرا سا۔ اور بھائی یزید کو تو خود مسلمانوں نے کافر لکھا ہے، جو فرزند رسول جوانان جنت کے سردار کا قاتل ہو، جس نے واقعہ حرہ میں مدینہ میں صحابہ کا قتل عام کروایا ہو۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں، پڑھو ذرا واقعہ حرہ کی تاریخ کو۔ 300 صحابہ کرام واقعہ حرہ میں قتل کروائے یزید نے۔ ہاں اچھا، بعض نے کہا کہ پھر اگر یزید امام نہیں تو اس کے باپ کو بھی نکالو۔ باپ کو بھی نکال دیا، وہ بھی امام نہیں۔ خلافت راشدہ 4 پہ رک گئی۔ مولا علی کے بعد انہیں پھر کوئی خلیفہ راشد، البتہ بعض اہل سنت نے لکھا کہ خلافت راشدہ 4 پر نہیں، یہ جو 6 ماہ امام حسن علیہ السلام نے خلافت کی وہ بھی خلیفہ راشد تھے۔ چلو مان لیا لوگوں نے انہیں بھی خلیفہ راشد، تو پھر بھی بات 5 تک رک گئی نا۔ تو رسول اللہ نے تو فرمایا 12 ہونے۔ یقین فرمائیے یہ پھر نہ ایسے کرتے رہے مسلمان، وہ 12 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے کوئی نیک سوموی ڈھونڈتے اس کو ڈال لیتے، کوئی بدماش ہوتا اس کو نکال لیتے۔ کسی نے عمر بن عبدالعزیز کو ڈال لیا کہ وہ اچھا خلیفہ تھا، کسی نے ولید کو ڈال لیا، کسی نے ولید کو نکال لیا۔ پھر یہ چلتے چلتے وہ ایک محاورہ ہے، آپ بہتر سمجھیں گے، مینڈک تولنا۔ مینڈک تولنا سمجھتے ہیں؟ مینڈک تول کے پورے نہیں کی جا سکتے، ایک ادھر سے ڈالتے ادھر سے نکل جاتا ہے، پھٹک کے ادھر سے پکڑ ڈالتے ادھر سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ مینڈک تول ہو رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، آپ سوچئے گا، یہ سوچنے کے لیے، مکتب سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہی جب تمہارا معیاری حکومت ہے، حکومت کی بنیاد پر جو حاکم اقتدار میں آ جائے وہی تمہارا امام ہے، تو پھر مانتے چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ لسٹ لمبی نہیں نہ کر سکتے، لسٹ لمبی اس لیے نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ نے فرمایا 12 ہے۔ تو میرے بھائیو جب رسول اللہ کے کہنے سے 12 ماننے ہیں تو وہی 12 مان لو جن کا تعارف رسول کروا کے دیا۔ ملل اللہ گواہ ہے، ملل و نحل شہرستانی کی، ملل و نحل عالم اہل سنت ہیں، ان کی بڑی معروف کتاب ہے ملل و نحل شہرستانی کی۔ شہرستانی نے لکھا یہ کہ جتنی قتل و غارت، قتل و کشتار مسلمانوں کے درمیان مسئلہ امامت پر ہوئی ہے، کسی مسئلے پر اتنا قتل و کشتار نہیں۔ جتنا خون مسلمانوں کا بہا ہے مسئلہ امامت پر، کسی اور مسئلے پر اتنا خون نہیں بہا ہے۔ آپ شروع کریں جمل سے اور صفین سے اور نہروان سے اور چلتے آئیں آج ہمارے ملک تک۔ بولو، اور یہ لشکر جنگوی کیوں بنے، یہ طالبان کیوں وجود میں آئی، یہ لشکر کیوں مرتب ہوئے، کیوں مارے جا رہے ہیں آج تک شیعہ ہی کیوں قتل ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ بعد از پیغمبر مولا علی علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ ہے۔ اور کیا جرم ہے؟ بولو۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب 12 ماننے ہیں نا تو پھر فرمان رسالت کے مطابق 12 مان۔ آج دیکھیے آپ یوں سمجھیے، نہ کوئی شیعہ بیٹھا ہے نہ سنی بیٹھا ہے، ایک سادہ لو، ایک سلیم و فطرت اور ایک ذہین انسان بیٹھا ہے میرے سامنے۔
اس کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، 12 امیر ہوں گے، 12 نقیب ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے۔ آج ایک انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار جب رسول اللہ 12 فرما گئے تھے تو رسول اللہ کو ان 12 کا تعارف بھی کروانا چاہیے تھا، ہاں ان 12 کے نام بھی بتانے چاہیے تھے تاکہ جھگڑا پیدا ہی نہ ہو۔ یہ آج ہر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ امت اسلامیہ کو جھگڑے سے بچانے کا طریقہ ہی یہ تھا کہ نبی کریم ان کے نام بھی بتا دیتے۔ میرا بھائی تیرا ذہن آج کام کرتا ہے کہ امت اسلامیہ جھگڑے سے بچ سکتی تھی اگر رسول اللہ ان 12 کے نام بھی بتا دیتے، جو وہ ہستی جو عقل کل تھی اور کل عقل تھی، وہ ہستی جو کل علم تھی اور علم کل تھی، کیا رسول اللہ کو علم نہیں تھا؟ خدا کی قسم رسول اللہ نے 12 کے نام بھی بتائے، 12 کے القاب بھی بتائے، 12 کی صفات بھی بتائیں۔ اب امت نہ مانے تو رسول کیا کرے؟ رسول اللہ نے تو پہلے کا بھی 1.25 لاکھ کے مجمع میں بازو بلند کر کے دکھایا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اب امت نہ مانے رسول کیا کرے؟ یار تمہارے ذہن میں سوال تو آیا نا یار کہ یار جب نبی فرما رہے ہیں 12 تو پھر نبی کو بتانا چاہیے تھا کہ 12 کون ہے، میرے بعد امام کون ہے۔ تو تیرے ذہن میں سوال آیا ہے اور نبی پاک کے زمانے کے مسلمانوں کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا، ان کے ذہن میں بھی آیا۔ سرکار سے پوچھا بھی گیا اور وہ ہستی جو عقل کل ہے جو جا رہی دنیا سے، وہ یہ مسئلہ واضح نہ کر کے امت کو لڑنے کے لیے چھوڑ کے جا رہی، ہاں ایک دوسرے کو کافر کہتے رہنا اور ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہنا۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ بتا کے گئے، رسول اللہ اعلان کر کے گئے، واضح کر کے گئے، لیکن امت نے مانا نہیں، امت نے مانا نہیں۔ رسول اللہ کے مقابلے میں اپنا ایک انہوں نے نظام بنایا، لیکن اس نظام پہ بھی میں تو حیران ہوتا ہوں، بڑا زور دیا جاتا ہے جی ہم ہیں سنت رسول کے فالورز، ہیں اہل سنت، ہم پیغمبر کی سنت کے تابع دار ہیں۔ اگر رسول اللہ کی سنت، توجہ چاہوں گا، حاکم، امیر، خلیفہ، امام بنانے کے بارے میں کوئی تو رسول اللہ کی سنت ہوگی، اور تم نے 4 بنائے، چاروں میں اپنی مرضی کی۔ پہلے کے لیے سقیفہ، دوسرے کے لیے نامزدگی، تیسرے کے لیے شورا۔ یار کسی ایک طریقے پہ تو قائم رہتے ہیں، ہاں امام اور خلیفہ کی نامزدگی کے لیے کوئی ایک طریقہ تو اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ سب تمہاری مرضیاں تھی، جو رسول کی مرضی تھی اور خدا کی مرضی تھی وہ یہی تھی، من کنت مولا۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، صحرا کا شوہر، کعبے کا گوہر، تمست کلندر، سب مل کر بولو من کنت مولا، اے میرا مولا، اے تیرا مولا، اے سب کا مولا، اللہ کریم آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ اچھا اگلی بات بھی ذرا سنی، بڑی خوبصورت ہے۔ یہ جو رسول اللہ نے 12 بتائے نا، ان میں سے 2 ہیں جن پر سارے مسلمان متفق ہیں۔ ایک مولا علی علیہ السلام پر، مولا علی کی ذات کے بارے میں اتنا اختلاف ہے کہ اہل سنت چوتھا مانتے ہیں اور آپ پہلا مانتے ہیں، لیکن ماننا تو ہے نا، چلو چوتھے نمبر پہ مان۔ ایک مولا علی پر اتفاق ہو گیا، دوسرا اتفاق امام مہدی پر ہے۔ امام مہدی کی امامت کا عقیدہ بھی سب رکھتے ہیں، مہدویت کا عقیدہ، اسلام کا عقیدہ
سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے، ظہور فرمائیں گے۔ شیعہ کہتے ہیں ولادت ہو چکی، وہ کہتے ہیں ولادت نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں ولادت نہیں ہوئی، حدیث ثقلین کو کیسے سمجھائیں گے اور سمجھیں گے، اور امامہ زمانے ہی کے لفظ کو کیسے سمجھائیں گے اور سمجھیں گے؟ رسول اللہ تو فرماتے ہیں ہر زمانے میں امام ہوگا، اور ہر زمانے میں میری اہل بیت میں سے کوئی فرد بھی ضرور۔ چلو امام مہدی پر بھی اتفاق ہو گیا، چلو باقی 10 پورے کرو۔ ہاں باقی 10 آفتاب قیامت طلوع کر جائے گا اور یہ 10 پورے نہیں کر سکیں گے، یہ 10 پورے نہیں کر سکیں گے۔ اور سامعین گرامی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس طرح 12ویں پہ سارے متفق ہو گئے نا، پہلے پہ اتفاق ہو جاتا، اتنے جھگڑے ہی پیدا ہو جاتے۔ اگر مولا یہ دل بولا علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ یہ دل بولا علی مولا، علی پہلے بھی وکاش اتفاق ہو جاتا، لیکن میں آپ تمام احباب کی توجہ، خصوصی توجہ چاہوں گا۔ امام مہدی کا ذکر سب نے کیا، معتبر ترین حدیث کی کتابوں میں امام مہدی کا تذکرہ ہے، اور جہاں امام مہدی کا ذکر آیا ہے وہاں پر یہ بات ضرور آئی ہے کہ جب امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے، توجہ فرمائیے، پھر کیا ہوگا؟ خانہ کعبہ سے ظہور ہوگا، پھر چرخ چہارم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، وہ بھی چوتھے آسمان پہ انتظار کر رہے ہیں۔ امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، خانہ کعبہ سے ظہور ہوگا، نماز ظہر کا وقت ہوگا، اذان کہی جائے گی، اذان کہی جائے گی۔ امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف فرمائیں گے، عیسیٰ بھائی آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے، فرزند رسول میری اتنی جرت نہیں ہے، میں آپ کا امام بن کے نہیں، میں آپ کا ماموم بن کر اور مقتدی بن کر آیا ہوں۔ اور شیعہ سنی سب نے لکھا کہ عیسیٰ جیسے نبی کی جرت نہیں ہوگی کہ مصطفیٰ کے بحر میں جانشین کو نماز پڑھا سکے، اور بھائی عیسیٰ جیسا نبی بحر میں محمد کا امام نہ بن سکا۔ جب عیسیٰ جیسا بحر میں محمد کا امام نہ بن سکے، اس کے آگے کھڑا نہ ہو سکے، کسی عام عرب کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کائنات کے پہلے محمد کے سامنے کھڑا ہو کے نماز صلوات پڑھ دو محمد والے۔ یہ امامت کا معیار ہے، جس کے بحر میں کی شان یہ ہے، اس کے پہلے کی شان کیا ہے؟ تو سامعین گرامی قادر اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، جب آیا اطاعت نازل ہوئی، شیعہ سنی سب نے لکھا، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے عرض کیا رسول اللہ، آیت اطاعت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ صاحبان امر کون ہیں، وہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب کی گئی؟ نبی کریم نے مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف تک ایک ایک امام کا نام، لقب، کنیت ذکر کر کے بتایا، یہ ہیں صاحبان امر۔ اور ذکر کرتے کرتے علی ہوں گے میرے بعد،
ان کے بعد حسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی الباقر۔ جابر اللہ تجھے لمبی زندگی دے گا، تو میرے 5ویں جانشین کا زمانہ دیکھے گا، تو محمد باقر کے زمانے کو درک کرے گا۔ جابر جب میرے 5ویں جانشین کی زیارت کرنا، میں محمد کے سلام میرے بیٹے اور چلتے چلتے سلسلہ جب 12ویں آقا کا نام آیا، نبی کریم نے فرمایا میرا 12واں جو جانشین ہوگا، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی، یملأ اللہ بہ الارض قسطا و عدلا کما مولت ظلم و جورا۔ میرا آخری جانشین میرا بیٹا، میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم کنیت ہوگا، میری صفات، میری اوصاف، میرے شمائل کا مالک اور وارث ہوگا، اور اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں اس دنیا کو اسی طرح پر کر دے گا، عدل اور انصاف کے ساتھ، جس طرح پہلے ہی ظلم و جور سے پر ہو چکا۔ اس لیے کہتے ہیں ساری دنیا کو عدالت کا انتظار ہے، عدالت کو مہدی کا انتظار ہے۔ حضرت امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اس سلسلہ امامت کی 11ویں کڑی امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ شب ان کی شہادت کی شب ہے۔ سامعین گرامی قدر، جب امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی ملی اور امام کے نام کے سکے جاری ہوئے، اس دور میں تشیع کو بڑی طاقت ملی اور تشیع کو فروغ ملا۔ بڑے بڑے مناظرے امام سے ہوئے، اور جتنے بھی امام سے مناظرہ کرنے آتے تھے سب شکست پاتے تھے، اور مکتب اہل بیت کی حقانیت کا کلمہ پڑھا جاتا تھا۔ تو وہ دور تشیع کے فروغ کا، تشیع کی ترویج کا، تبلیغ کا ایک سنہرا دور تھا۔ اس میں مدارس قائم ہوئے، محدث پیدا ہوئے، اس میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، یعنی ایسے ایسے علماء کہ جن کے بارے میں لکھا ہے، غالباً زکریا ابن آدم کے بارے میں ہے کہ ایک پوری رات امام سے وہ گفتگو اور مناظرہ کرتا رہا، اپنے امام کے چاہنے والے تھے۔ سامعین گرامی، عباسیوں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ تشیع طاقت میں آ گئے۔ مامون کے فیصلے کو یکسر عباسیوں نے رد کیا کہ مامون پر تو اعتراض ہی یہی تھا کہ تو نے اپنے بعد خلافت جو ہے، حکومت جو ہے، وہ اولاد فاطمہ کے حوالے کر دی۔ مامون کا اختلاف ہی عباسیوں سے یہ ہوا، لیکن امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد پھر مامون نے خود امام کو زہر بھی دلوایا، مامون امام رضا کا قاتل بھی ٹھہرا۔ امام رضا علیہ السلام کے بعد جو ائمہ کی زندگی ہے، تینوں اماموں کا دور وہ بنی عباس کے ظلم اور ستم کا شکار رہے۔ اور ائمہ کو سنیے گا غور سے، ائمہ کو مدینے سے نکالا گیا۔ امام رضا علیہ السلام کے بعد 3 امام آئے، امام جواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن۔ یہ تینوں اماموں کو ابن الرضا کہا جاتا تھا۔ یعنی امام رضا علیہ السلام کی مقبولیت، محبوبیت اتنی پھیل گئی تھی، ایک امام کا بیٹا ہے، ایک امام کا پوتا ہے، ایک امام کا پڑپوتا ہے، لیکن یہ تینوں امام ابن الرضا کے نام سے پہچانے جاتے تھے، امام رضا کے بیٹے کے نام سے شہرت رکھتے تھے۔ اور یہ بنی امیہ کے بعد بنی عباس کے مظالم کا شکار ہوئے، اور بنی عباس اتنے ظالم تھے کہ جنہوں نے یقین فرمائے بنی امیہ کے جو مظالم تھے ان کو بھی بھلا دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں امام بھی بنی امیہ کے ظلم کا شکار ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ ان تینوں اماموں کی زندگی 12 اماموں میں سے سب سے مختصر زندگی ہے۔ 25 سال کی عمر میں امام جواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد میں لایا گیا، 25 سال کی عمر میں زہر دے کے امام جواد کو شہید کیا۔
40 یا 41 سال عمر مبارک امام علی نقی علیہ السلام کی تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا، اور ان کے بعد پھر دور امامت اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر مبارک 22 سال تھی جب امام علی نقی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور امام عسکری علیہ السلام کا دور امامت جو ہے وہ ٹوٹل 6 سال ہے۔ لہٰذا اس طرح 28 سال کی عمر میں، عین جوانی کی عمر میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی شہید کیا۔ یہ عباسی حکمرانوں نے ان اماموں کو مدینے سے کیوں بلایا؟ تاکہ تشیع کی مرکزیت کو ختم کیا جائے، تشیع کی طاقت کو توڑا جائے، اور شیعہ چونکہ قوت میں آ چکے تھے لہٰذا ان سے ان کو خطرہ محسوس ہوتا تھا، عباسیوں کو، یہ شیعہ ہماری حکومت اور اقتدار کے لیے خطرہ نہ بن جائیں، اس لیے ان تینوں اماموں کو قید بھی رکھا گیا، زندان میں بھی رکھا گیا، اور قید اور زندان نہیں ہوتا تھا تو پھر نظر بندی کی زندگی ہوتی تھی، اور انہیں حکمرانوں کے دربار میں پیش ہونا پڑتا تھا، اور وہ مسلسل انہیں حاضری وہاں لگوانا پڑتی تھی۔ سامعین گرامی قدر، امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو مظلومیت ہے، انتہا کی مظلومیت ہے۔ امام علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ 3-4 عباسی خلفاء ظالموں کا زمانہ تو اکیلے امام عسکری علیہ السلام نے دیکھا ہے، معتز باللہ کا دیکھا ہے، معتمد کا دیکھا ہے جی، اور انہوں نے امام علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی بڑی تدبیریں کی ہیں، امام کے قتل کے بڑے ہیلے اور بہانے تلاش کیے ہیں، زندان بدلتے تھے، ناسبی لوگوں کو مامور کیا جاتا تھا کہ اس قیدی پہ ظلم کریں، لیکن خدا کی قسم آپ تاریخ پڑھیں، جب وہ ناسبی یعنی اہل بیت کے دشمن لوگ خدا کی قسم جب آل رسول کا کردار دیکھتے تھے، ان کے انداز عبادت کو دیکھتے تھے، ان کی مناجات کو سنتے تھے، ان کے سجدوں کو دیکھتے تھے، تو وہ کانپ جاتے تھے اور انکار کر دیتے تھے کہ جس قیدی سے ہم نے خیر کے سوا کچھ نہ دیکھا ہو، اس قیدی پر ہم کیسے ظلم کریں۔ اور جتنے زندان کا عملہ ہوتا تھا وہ سب کے سب امام کے ہم نوا ہو جاتے تھے، وہ امام کے طرفدار ہو جاتے تھے، اور پھر خود حکمرانوں کو خطرہ ہوتا کہ یہ ہماری زندگی میں امام کتنے وفادار ہو گئے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں، یہ امام کے کہنے پہ ہماری جان بھی لے سکتے ہیں۔ ان زندان کے عملے کو تبدیل کیا جاتا تھا، اتنے متاثر ہوتے تھے امام علیہ السلام کی سیرت سے اور امام علیہ السلام کے کردار سے۔ معتز باللہ کو ایک شخص نے گھوڑا دیا، گھوڑا بڑا خوبصورت تھا، لیکن وہ کسی کو نہ وہ لگام نہیں ڈالنے دیتا تھا، رام نہیں تھا، وہ جو بھی آتا تھا وہ سموں سے ہلاک کر دیتا تھا اس کو اور کاٹ کھاتا تھا اس کو۔ تو معتز باللہ کہتا ہے بڑا اچھا بہانہ آ گیا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس پر سواری کا کہتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ گھوڑا امام کو گرا دے گا، ہلاک کر دے گا، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر یہ گھوڑا رام ہو گیا تو پھر دوسرا ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا کہ کم از کم ایک گھوڑا وہ سلجھ گیا اور سیکھ گیا اور سنبھل گیا اور باقیوں کے لیے وہ سواری کے قابل ہو جائے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس، بلکہ امام کو گھوڑے کے پاس لے گئے فرزند رسول، یہ نیا گھوڑا ہے، ہم چاہتے ہیں، بہانہ تو یہ بنا ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ پہلی سواری آپ کریں۔ لگام نہیں ڈالنے دیتا تھا، وہ لگام بھی لا کے امام کے ہاتھ پہ رکھی، آپ اس گھوڑے کو لگام چڑھائیں۔ وہ گھوڑا یوں سر جھکا کے امام کے سامنے کھڑا ہو گیا، امام نے لگام چڑھائی، امام نے اس پر زین کسی، اور امام عسکری علیہ السلام نے اس گھوڑے کو دوڑایا اور اس گھوڑے کو چلایا، اور سامعین گرامی عباسی حکمران اور لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہلاکت یقینی ہے، اور یہ تو گھوڑا امام کے سامنے رام ہو گیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ گھوڑا بھی ان ظالموں کو یہ سمجھا رہا ہوگا ہم جانور ہو کے امام کو پہچان رہے اور تم انسان ہو کر بھی نہ پہچان رہے۔
ہاں تم انسان ہو کر بھی آل رسول کی معرفت حاصل نہ کرو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معتز عباسی کے لیے وہی ہوا، وہ شداد کی جنت ثابت ہوئی، جنت بنوائی، جانا نصیب نہ ہوا، ہاں قیمتی ترین گھوڑا ہے، چڑھنا نصیب نہ ہوا، اور فرزند رسول کے ساتھ وہ گھوڑا خاص ہو گیا، اور پھر معتز نے وہ امام کے ہی حوالے کر دیا تھا گھوڑا۔ سامعین گرامی، معتمد عباسی مولون نے امام کو راستے سے ہٹانے کی تدبیر اختیار کی۔ زندان میں چند بھوکے شیر جن کو کئی دن بھوکا رکھا گیا، اور یہ پہلے بھی کسی امام کے ساتھ ان کے آباء و اجداد میں سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ شیریں جنگل کے کھا جائیں گے امام کو اور ہمارے راستے سے ہٹ جائے گا یہ سلسلہ، لیکن خدا کی قسم جب زندان میں وہ بھوکے شیر بھیجے گئے، اللہ جانتا ہے جیسے نمازی سجدے کی حالت میں نہیں چلا جاتا، یوں امام کے ارد گرد امام کے قدموں پہ سر جھکا۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم دکھ اسی بات کا کہ جانوروں نے پہچانا اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے نہ پہچانا۔ جو رسول جاتے ہوئے فرما کے گئے تھے، الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگو میں خدا را اپنی اہل بیت کے متعلق تمہیں وصیت کرتا ہوں، میری اہل بیت کے ساتھ ظلم نہ کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میری اہل بیت سے سیکھنا، میرے اہل بیت کو سکھانے بھی کوشش نہ کرنا۔ سامعین گرامی، امام حسن عسکری علیہ السلام وہ مظلوم امام ہے کہ جب سے سامرہ تشریف لائے، امام کو پھر لوٹ کے مدینہ جانا نصیب نہ ہو، جن کو سامرہ سے نکلنے ہی نہیں دیا گیا۔ 2 سال کی عمر مبارک تھی، 2 سال کی عمر مبارک، جب اپنے والد بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ سامرہ میں تشریف لائے تھے، لیکن لوٹ کے جانا نصیب نہ ہوا۔ اور امام عسکری علیہ السلام ہمارے اماموں میں سے وہ واحد امام ہیں جنہیں حج بیت اللہ کے لیے بھی نہیں جانے دیا گیا۔ یہ امام ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کا حج نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کی۔ جو خانہ کعبہ کے مالک تھے، جو کعبہ کے وارث تھے، انہیں خانہ کعبہ بھی نہیں جانے دیا۔ سامعین گرامی، حالات اتنے سنگین تھے کہ امام عسکری علیہ السلام کی اب ذرا مشکلات دیکھیے۔ امام کو قید کیا گیا، کیوں رکھا گیا، کیوں نہیں نکلنے دیا گیا سامرہ سے؟ ان عباسیوں نے سن رکھا تھا وہی خبر وہی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی، یہ ہر مسلمان کو یاد تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرا بیٹا مہدی آئے گا، دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، ظلم اور جور کا خاتمہ ہوگا۔ ان ظالم عباسیوں کو یہ پتہ تھا کہ امام جواد کا بیٹا ہوگا امام علی نقی، امام علی نقی کا بیٹا ہوگا امام حسن عسکری، اور امام حسن عسکری کا بیٹا ہوگا مہدی، جو دنیا کو عدل اور انصاف سے پر کرے گا اور ظالموں کو نیست و نابود کرے گا۔ ان عباسیوں کی کوشش اس فرعون کی طرح یہی تھی کہ وہ موسیٰ دنیا میں نہ آنے پائے، امام مہدی دنیا میں نہ آنے پائے۔ اس لیے امام کے گھر میں جاسوس تھے، عورتوں کو جو کنیزیں تھیں ان کی عباسیوں کی، وہ جاسوسی کا کام کرتی تھیں گھروں میں، اور حالات اتنے سنگین تھے کہ شیعوں کا امام سے رابطہ نہیں تھا۔ غیبت کا زمانہ تو امام علی نقی کے دور سے شروع ہو گیا تھا، اور امام عسکری علیہ السلام کے لیے مشکل یہ تھی، امام مہدی نے بھی آنا تھا۔ سن 55 میں، توجہ چاہتا ہوں، آقا کی ولادت ہے، 1 سال پہلے خود معتمد عباسی کے گھر سے یہ آواز اٹھی کہ ظالموں حیا کرو، چھوڑ دو رسول کے بیٹے کو۔ وہ پہلے 1 سال امام زمانہ کی ولادت سے پہلے رہائی ملی، وہ وعدہ خدا پورا ہونا تھا، اور امام مہدی نے دنیا میں آنا تھا، اور امام مہدی کی ولادت راز رہی، اور امام عسکری نے راز رکھا۔ اگر اس لیے یہ راز نہ رہتا تو سارے خاندان کو قتل کر دیا جاتا،
اور اجاڑ دیا جاتا سلسلہ آل محمد کا سارا خاندان، لیکن امام عسکری علیہ السلام نے اس کو راز رکھا، اتنا راز رکھا کہ خاندان میں سے سوائے اپنی پھوپھی کے جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا کے امام مہدی کے ولادت کا راز اور کسی کو نہیں بتایا۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی مشکلات کا آپ اندازہ کریں کہ شیعوں کی تربیت بھی کرنا ہے، شیعوں کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور مہدویت آج 1400 سال 1200 سال امام زمانہ کے غیبت کو ہو گئے تقریباً۔ آج ہر مومن امام مہدی کے وجود کا عقیدہ رکھتا ہے۔ امام کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ امام ہیں۔ یہ غیبت کے زمانے میں امام کے وجود پر اتنا پختہ یقین، یہ امام حسن عسکری کی اس تربیت کا اثر ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مشکل 40 افراد کا ذکر ہے جو بڑے ہی مورد اعتماد تھے، اور جن کے بارے میں امام کو یقین تھا کہ یہ اپنی زبان نہیں کھولیں گے، یقین تھا کہ یہ راز کو راز رہنے دیں گے۔ صرف وہ افراد تھے جن کو امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے ولادت کی خبر بھی دی گئی، اور ان کو گاہے بگاہے کسی طریقے سے زیارت بھی کروائی، ورنہ تو غیبت کبریٰ کا زمانہ امام کے میں نے عرض کیا نا شروع ہو چکا تھا۔ یعنی امام عسکری علیہ السلام نے توجہ کیجیے، مشکل یہ تھی امام مہدی کا تعارف بھی کروانا تھا، اور امام مہدی علیہ السلام کے اس غیبت کے دور کے لیے شیعوں کو آمادہ بھی کرنا تھا، اور اس کی عملی پریکٹس امام نے اپنی زندگی میں کروانی شروع کر دی تھی۔ بعض لوگ جو مسائل پوچھنے آتے تھے، امام دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے یا پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے، خود سامنے نہیں آتے تھے، اور امام مسائل کے جواب دیتے تھے، سوالات کے جواب دیتے تھے، تاکہ ان کو عادی ہو جائے، یہ لوگ عادی ہو جائیں ایک ایسے امام کے وجود پر یقین اور عقیدہ رکھیں کہ جس کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا نہ ہو۔ سامعین گرامی، یزیدیوں کا، عباسیوں کا ارادہ تو یہی تھا کہ وہ مہدی دنیا میں نہ آنے پائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہر ارادے پر غالب ہے۔ ہاں جی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، دشمن تو چاہتا ہے کہ نور خدا کو پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کی حفاظت کرنے والا ہے۔ امام مہدی تشریف لے آئے دنیا۔ شیعوں کے لیے حالات اتنے سنگین تھے، یقین فرمائیے کہ لوگ امام کے شیعہ فرماتے تھے کہ جب چونکہ ہفتے میں 2 بار 2 دن عباسیوں کے دربار میں حاضری لگتی تھی امام کی، اس دن شیعہ جمع ہوتے تھے، آج آقا نکلیں گے، سواری آئے گی، سلام کر لیں گے۔ امام پہلے سے پیغام بھجواتے تھے، لا یسلمن علی احد، کوئی شخص مجھ پر اشارہ بھی نہ کرے، سلام بھی نہ کرے، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ ایک آقا کا شخص، ایک آقا کا شیعہ ہے، آقا اتفاق سے بازار میں نکلے اکیلے تنہا، اس نے جب امام کو دیکھا کہ امام وقت اور کوئی ساتھ بندہ نہیں، اس نے گویا ایک نہ اعلان کرنے کی کوشش کی کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ امام وقت آ رہے ہیں، فرزند رسول آ رہے ہیں۔ امام نے اشارہ فرمایا کہ کچھ نہ کہنا، خاموش ہو جاؤ، اور قریب آ کے فرمایا یاد رکھو تم بولو گے 2 باتیں، بولنا چاہتے ہو یا قتل ہونا چاہتے ہو۔ عباسیوں کے جاسوس پھیلے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے تلاش کریں کہ کن کن شیعوں کا امام سے رابطہ ہے اور امام کے شیعہ کہاں کہاں ہیں، اس لیے امام اجازت بھی نہیں دیتے تھے کہ کوئی ہاتھ اٹھا کے مجھے اشارہ بھی کرے، ہاتھ اٹھا کے سلام بھی کرے۔ سامعین گرامی قدر، یہ امام کی مشکلات تھیں۔ ابو الادیان ایک امام کا صحابی، اس کو امام نے کچھ خطوط دے کے مدائن بھیجا، اور جب مدائن بھیجا فرمایا، ساتھ ہی خبر دی کہ ابو الادیان تم جب 15 دنوں کے بعد مدائن سے واپس آؤ گے نا، خطوط مختلف لوگوں کے نام تھے، تو تم مجھے دنیا میں نہیں پاؤ، میری شہادت ہو چکی۔ عرض کیا آقا پھر آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟
یہ ابو الادیان کو بھی امام مہدی کا نہیں بتایا کہ وہ دنیا میں آ چکے ہیں. ابو الادیان کو پھر امام نے فرمایا میں تمہیں 3 علامتیں بتاتا ہوں، جس میں وہ 3 علامتیں پوری ہو جائیں وہی تیرے زمانے کا امام ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا. فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ جس شخص کو تم دیکھو کہ اس نے میرا جنازہ پڑھایا ہے وہی میرے بعد میرا جانشین ہے، وہی تیرے زمانے کا امام ہوگا. دوسری علامت یہ جو میں نے مدائن کے مختلف لوگوں کے نام خط لکھے، ان خطوں کے جوابات کا جو تقاضا کرے گا سمجھ لینا وہ تیرا امام ہے. اور تیسرا فرمایا جو شخص یہ بتائے کہ تھیلیوں میں کتنے درہم و دینار ہیں وہ میرا جانشین اور تیرا امام ہوگا. کہتا ہے یہ تھیلیوں والی بات میری سمجھ میں نہ آئی، میں نے پوچھنا بھی گوارا نہ کیا. میں مدائن چلا گیا امام کے خط لے کے، جن لوگوں کے نام خط تھے انہوں نے خطوط کے جوابات دیے. جوابات لے کے جس دن میں سامرہ پہنچا میں نے دیکھا کہ امام حسن عسکری کے گھر سے رونے کی آواز گریہ و ماتم نواش. اجرکم علی اللہ. مجھے علم ہو گیا کہ آقا شہید ہو گئے. اب میں انتظار میں تھا جو امام نے نشانیاں بتائی تھیں. ایک مرتبہ امام کا جنازہ آیا تو امام کے بھائی جعفر قذاب، یہ فاسق و فاجر شخص تھا، وہ امام کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا. کہتا ہے میں بڑا متعجب ہوا کہ امام نے فرمایا جو میرا جنازہ پڑھائے گا میرے بعد وہ تمہارا امام ہوگا، لیکن یہ تو قذاب ہے، یہ تو فاسق و فاجر شخص ہے. کہتا ہے بس زیادہ دیر نہ گزری، ابھی صفیں درست ہو رہی تھیں، ایک بچہ 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ تھا. جنازے کے قریب آ کے چچا کو ہاتھ سے پکڑا اور کہا چچا آپ پیچھے ہٹ جائیے، میں اپنے بابا کا جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں. اس بچے نے جب جنازہ پڑھایا ابو الادیان کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا یہ امام وقت ہے اور یہ امام عسکری علیہ السلام کا جانشین ہے. پھر امام نے مجھے جاتے ہوئے فرمایا کہ وہ خط جو میرے بابا نے لکھے تھے ان کے جوابات کہاں ہیں. کہتا میں نے جوابات امام تک پہنچائے. پھر ایک دن قم سے کچھ مومنین آئے، ان کے پاس واجبات تھے، اموال تھے تھیلیوں میں، اور جعفر قذاب چونکہ اس نے جھوٹا دعویٰ امامت کا کیا اس کے پاس گئے تو اس نے کہا ہم جب امام عسکری علیہ السلام کے پاس آتے تھے وہ امام پہلے بتاتے تھے اس تھیلی میں کتنا مال ہے، اس تھیلی میں کتنا مال ہے، اگر تم امام ہو تو بتاؤ ہم یہ واجبات تمہارے حوالے کرتے ہیں. وہ عاجز ہوا کہتا میں کوئی علم غیب نہیں جانتا ہوں. مومنین سمجھ گئے کہ تو علم غیب نہیں جانتا تو امام بھی نہیں ہو سکتا. کہتا ہے آقا کے گھر سے غلام آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ آقا نے مجھے یہ خبر دی ہے، امام کا پیغام ہے، اس تھیلی میں 1000 دینار ہے اور اس 1000 دینار میں سے 10 دینار کھوٹے ہیں اور یہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کا پیغام ہے. سامعین گرامی یہ مشکلات تھیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اور آج آقا کی شہادت کا دن ہے. سامعین گرامی 8 ربیع الاول وہ سلسلہ عزاداری پوری دنیا میں تو یکم محرم کا چاند نظر آنے سے شروع ہوا، اس سلسلہ عزا کی آخری مجلس ہے. اس کو جانتے ہیں کہ سارے شیعہ آخری پرسہ کے نام پر یاد کرتے ہیں. وہ جو سلسلہ عزا مولا حسین علیہ السلام کے رونے سے اور ان کے اصحاب اور انصار کو رونے سے شروع ہوا، آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت پر یہ سلسلہ منقطع ہو رہا. عزادار ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا. ہم مولا حسین علیہ السلام کی روح سے، ہم آقا کی ذات سے ایک معذرت چاہتے ہیں. اس سلسلہ عزا کا آخری سلسلہ آخری پرسہ کہلاتا ہے.
لیکن اللہ یہ ہماری زندگی کا آخری پرسہ نہ ہو۔ لیکن کربلا والوں سے، مولا حسین علیہ السلام سے میں اپنی طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی ایک معافی مانگوں گا۔ آقا ہمیں معاف کر دینا، عزاداری کے ایام بظاہر ختم ہو گئے، آقا ہمیں معاف کر دینا، آپ پر رونے کا جو حق تھا نا اے فرزند زہرا، اے فرزند زہرا، آپ کی عزاداری منانے کا اور آپ پہ کریا کرنے کا جو حق تھا وہ حق کا ادا نہ کر سکے، آقا ہمیں معاف کرنا، وہ رونے کا حق ادا نہ کر سکے۔ پروردگار سب عزاداروں کو زندگی عطا کرنا، آئندہ سالوں میں بھی ہم مظلوم کی صف عزا بچھا کے عزاداروں میں اپنا نام تو لکھوا لیں۔ آج اس سلسلہ عزا کی آخری مجلس کہلاتی ہے اور یہ امام زمانہ کی یتیمی کی مجلس ہے، یہ امام زمانہ کے والد بزرگوار کی مجلس ہے۔ عزادارو جانتے ہو نا، دنیا میں ایک دستور ہے، جس کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے نا، اس کے جب اصالِ ثواب کی ختم کی محفل مجلس ہوتی ہے نا، تو پھر باپ کی مجلس میں بیٹا بھی ضرور آتا ہے۔ یہ میرے بابا کے لیے صف عزا بچھائی گئے۔ میں نئے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج امام زمانہ کی نظر کرم ہے آپ تمام عزاداروں پر، جو امام زمانہ کے بابا کو رونے آئے ہو، جو امام زمانہ کے بابا کے مسائل پر گریا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، یہی وہ دن تھے جن دنوں میں نبی زادیوں کا لٹا قافلہ بھی کوفہ و شام کی قید گزارنے کے بعد، کربلا سے ہونے کے بعد جب مدینے پہنچا ہے، خدا جانتا ہے جب نبی زادیوں کا قافلہ مدینے کے قریب آیا نا، چھوٹی آقا زادی جناب زینب کبریٰ سے سوال کرتی، بہن کیا یہ سامنے نانا کا شہر مدینہ ہے؟ عزادارو، ایک اہل علم نے لکھا کہ بی بی نے کیوں پوچھا کہ کیا یہ مدینہ نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا اس لیے پوچھا کہ نبی زادیوں نے کب دیکھا تھا کہ باہر سے مدینہ کیسا نظر آتا ہے۔ آقا زادی نے فرمایا ہاں بہن، لگتا ہے ہم مدینہ آ گئے ہیں۔ بی بی نے ایک مرثیہ پڑھا ہے، اس مرثیے کے 2 مصرے سن لو۔ مدینہ تجدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، نانا کا شہر مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، نانا کا شہر ہم اجڑ کے آئے ہیں، ہم حسرت و غم لے کے آئے ہیں۔ خرجنا من کے بالاہلین جمعن رجانا لا رجالا ولا بنینا، نانا کا شہر تو گواہ ہے، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے بھائی ساتھ تھے، بیٹے ساتھ تھے، نانا کا شہر ہم اجڑ کے آ گئے، ہمارے بھائی مارے گئے، ہمارے بچے کربلا میں ذبح ہو گئے۔ اور ایک درد بھرا جملہ کہا، وَمِن سحر اللیالی قدامینا، یہ جملہ سن لو گے عبادت ہو جائے گی۔ نانا کا شہر بھائی عباس کی شہادت کے بعد راتوں کو جاگ جاگ کر ہماری بینائیاں ختم ہو گئیں، ہماری بینائیاں ختم ہو گئیں۔ چونکہ ان ایام میں واپسی مدینہ کی پڑھی جاتی ہے۔ ایک جملہ اور سنو، آقا کی شہادت کے 2 جملے کہتا ہوں۔ عزادارو، سارا مضمون چھوڑ دیا، وہ وقت آیا جب نبی کی بیٹی نانا کے مزار کی طرف چلی، خدا کی قسم پورے مدینہ کی عورتیں ساتھ روتی ہوئی اور بیان کرتی ہوئی، جب میری آقا زادی نانا کے روضے کی دہلیز پہ پہنچی، دہلیز پہ دونوں ہاتھ رکھے، ایک جملہ کا یا جدہ انی نائیت الیکا بولدک الحسین، نانا میں آپ کو بتانے آئی ہوں آپ کا بیٹا حسین مارا گیا۔
خدا کی قسم قبر پیغمبر میں زلزلہ آیا، قبر پیغمبر کو سینے سے لگایا اور بی بی نے ایک جملہ فرمایا، نانا یہ دن کا وقت نہ ہوتا، نانا میں آپ کو پشت دکھاتی، نانا میری پشت پہ ظالموں نے جو تازیہ نے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو معتمد عباسی ملعون نے قاتل زہر بھجوایا امام عسکری علیہ السلام کے لیے اور غلام سے کہا کہ یہ زہر امام کو اپنی موجودگی میں پلانا ہے اور امام کو اپنی موجودگی میں پلانے کے بعد اس وقت تک وہاں بیٹھے رہنا جب تک زہر کا اثر ظاہر ہونا شروع نہ ہو جائے، اور جب زہر کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے نا پھر تم وہاں سے نکل آنا۔ خدا کی قسم ایسا کاری زہر تھا۔ امام حسن عسکری کڑیل جوان تھے، حیدر کرار کے بیٹے تھے، 28 سال ساری عمر تھی۔ یہ امام حسن عسکری کی مظلومیت ہے، 28 سالوں میں سے 22 سال زندانوں میں زندگی، 28 سالوں میں 22 سال جس کی زندانوں میں زندگی گزر گئی۔ اجرکم علی اللہ، 28 سال کا کڑیل جوان، اور امام پر زہر نے کیا اثر کیا سن پاؤ گے عزادارو؟ زہر نے اثر کیا کہ کڑیل جوان امام کا بدن راشے میں مبتلا ہو، جس طرح راشے کے مریض کے اعضاء کانپتے ہیں، امام عسکری علیہ السلام کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ عزادارو، اور جس کو زہر مل جائے اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ فرمایا غلام سے، عقید مجھے پانی لا کے پلاؤ۔ عقید کہتا ہے میں پانی لایا، جام آقا کے حوالے کیا۔ امام حسن عسکری کے ہاتھ کانپ رہے تھے، 28 سال کا جوان پانی کا جام نہ پکڑ سکا، امام کے ہاتھوں سے وہ پیالہ گر گیا۔ اس وقت فرمایا عقید حجرے میں جاؤ، ایک 5 سال کا بچہ بیٹھا ہوگا، جا کے اس بچے سے کہو آپ نے بابا کو پانی پلایا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، امام مہدی آئے، تیرے زمانے کا امام، یا صاحب الزمان، ہم پرسہ پیش کرتے آپ کی خدمت میں آپ کے بابا کا، ان عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرما۔ اے امام، ہماری اس عزاداری کو قبول فرما۔ امام صاحب العصر تشریف لائے، عزاداروں بابا کو سہارا دیا، بیٹا مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤ۔ امام حسن عسکری کو بیٹے نے پانی پلایا۔ عزاداروں میں کہوں گا مولا آپ خوش نصیب تھے، آپ کو زہر دیا گیا، آخری وقت میں پانی مانگا مل تو گیا، پلانے والا بیٹا آ تو گیا۔ بس عزاداروں، امام نے اسرار امامت سپرد کیے اور ایک مرتبہ قبلہ کی طرف رخ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزاداروں دو جملے سننا، میری طرف توجہ رکھو، 2 جملے سننا۔ امام کے تابوت کی شبیہ آئے گی، یہ شبیہ ہماری حسرت ہے، یہ تابوت ہماری حسرت ہے۔ ہم آل رسول بیٹھ جاؤ، ہم آل رسول کے ساتھ وفا کا اظہار کرتے ہیں۔ آل محمد ہم نہ تھے اس وقت، ہم آپ کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، جنازے کی شبیہ بنا کے کندھا دیتے ہیں، رونے کا سامان کرتے ہیں۔ امام زمانہ 5 سال کی عمر مبارک، بچہ ہے امام اور بابا کے سر کو گود میں رکھا ہوا ہے۔ تیرا زمانے کا امام یتیم ہو گیا، تیرے زمانے کے امام نے گریہ کیا۔ عزادارو ذرا سننا، جتنے ائمہ ہیں نا، باقی 11 کے 11 ائمہ، اب ہر امام کی شہادت پڑھ لیں۔ آخری وقت میں ہر امام کے بیٹے نے اپنے بابا کے سر کو گود میں سنبھالا ہے، اپنے بابا کو سہارا دیا ہے، لیکن خدا کی قسم واحد ہستی مولا حسین واحد شہید کربلا، واحد شہید فلک میں لایا،
عزادارو شیبر مولا حسین کے سینے پر، عزادارو مولا حسین سجدے کی حالت میں جب گئے خنجر چلنا شروع ہوا، عزادارو کوئی نہ تھا مولا حسین کے سر کو اٹھانے والا۔ ہاں جب شہادت ہوئی کسی نے سر نہیں اٹھایا، لیکن زندان شام میں ایک وقت آیا کہ چھوٹی بیٹی سکینہ نے میرے بابا کا سر اٹھایا۔ چھوٹی بیٹی آقا اے امام زمانہ، آپ نے بھی بچپن میں اپنے بابا کا سر گود میں لیا، جناب سکینہ نے بھی 3-4 سال کی عمر میں بابا کا سر گود میں لیا۔ آقا امام زمانہ، آپ کے بابا کا سر تن سے جدا تو نہیں تھا، لیکن جناب سکینہ نے جب بابا کا سر لیا عزادارو تن سے جدا تھا۔ بابا کے رخسار پہ لگ رکھ کے پوچھتی تھی، بابا اور تیری گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا تیرے خون میں تجھے خضاب کس نے کیا؟ آقا آپ کو زہر دیا گیا، آپ کی ریش مبارک خون میں آلودہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہاں ہماری وہ معرفت کہاں، ہم کتنا رو لیں گے، ہم کتنا گریہ کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ اپنے زمانے کے امام کا جملہ ہے، تیرے زمانے کے امام کا۔ وہ کہتے ہیں وَلَأَنْدُبَنَّكَمْ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوِ الدَّمَا۔ او میرا دادا حسین، او میرا دادا حسین، جب تک زندگی رہے گی نا میں ہر صبح بھی آپ کو روتا رہوں گا، ہر شام بھی آپ کو روتا رہوں گا، اور میرے جد مظلوم میں آپ کے مظلومیت پر پانی نہیں خون روتا رہوں گا۔ 1200 سال سے بیٹھا پردہ غیب میں آج بھی رو رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ امام عسکری علیہ السلام کو غسل ملا، امام موجود، کفن ملا، امام موجود۔ امام عسکری کا جنازہ بیٹے نے پڑھایا، آقا خوش نصیب تھے، آپ نے پڑھایا۔ یہ درد کوئی سید سجاد سے پوچھے، 11 محرم کو بیٹا باپ کی لاش سے گزر کے جا رہا تھا، بابا مجھے معاف کرنا، بابا میں آپ کو دفن نہ کر سکا، بابا میں آپ کا جنازہ نہ اٹھا سکا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو سننا، ابھی شبیہ تابوت آئے گی، میں کہوں گا تو لے آنا۔ ایک جملہ سنو، ایک جملہ۔ عزادارو آل محمد کے گھرانے میں یہ امام عسکری علیہ السلام کا جنازہ بڑے عزت سے اٹھا ہے۔ سارا سامرہ شہر امام کے جنازے میں شریک تھا۔ جب امام کا تابوت اٹھا اور سامرہ جہاں امام علی نقی علیہ السلام کی قبر تھی نا، امام عسکری کو بابا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ اہل بیت میں دوسرا حسن ہے، یہ اہل بیت میں دوسرا حسن ہے جس کا جنازہ احترام سے اٹھا، اس کو بابا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ لیکن ہائے فرزند زہرا امام حسن، عزادارو امام حسن کی بھی خواہش تھی میں نانا کے پہلو میں دفن ہو جاؤں، لیکن عزادارو مولا حسن عسکری خوش نصیب تھے، آپ کے جنازے پہ تیر تو نہیں لگائے، آپ کے جنازے پہ تیر تو نہیں برسائے گئے۔ ہائے فرزند زہرا امام حسن، اور جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے